وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 109، اور یہاں پر جو ہے رکوع مکمل ہو رہا ہے، اور ان آیات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ملے گی۔ اللہ کو پہچانیے، کیونکہ قرآن پڑھنے کا مقصد بھی اپنے رب کو پہچاننا ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے پچھلی آیت میں وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ جہان والوں سے مراد بنی نوع انسان، ہم انسانوں پر اللہ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اور ظلم کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ ظلم ہوتا ہے کسی کے حق کو کم کر دینا، اور اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی کی حق تلفی کرے، کسی پر ظلم کرے۔ حالانکہ اللہ بادشاہ ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی ملکیت میں ہے ہر چیز، مگر ہمارا رب انصاف پر قائم ہے۔ اس کا ارادہ ہمیں بچا لینے کا ہے۔ کوئی خود ہی سے ہی جہنم کا راستہ اختیار کرے اور جان بوجھ کر بغاوت کرے تو اس کا اپنا فیصلہ ہے، ورنہ اللہ تو رحیم ہے، ودود ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت اس کے غضب اور غصے پر بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بنی آدم کو بنایا ہی جنت کے لیے ہے، ہم سب کا وہی گھر ہے، مگر اس کو پانا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، اپنی خوشی اور اپنی چوائس سے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ یہی ہمارا بس ٹیسٹ ہے۔ اللہ کی رحمت کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ حدیث ضرور سناؤں گی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے گزرنے والی اقوام میں ایک شخص تھا، اس نے 99 آدمی قتل کیے، یعنی کبیرہ گناہ اس سے سرزد ہوا۔ اس نے 99 آدمی قتل کیے اور پھر اس کا دل کیا توبہ کرنے کو۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اس پوری روئے زمین پر کوئی بڑا راہب ہے، مجھے اس کے پاس لے جاؤ کہ مجھے وہ بتائے کہ میں کیسے توبہ کروں۔ تو لوگوں نے راہب کا پتہ بتایا، وہ راہب کے پاس آیا، اس نے پوچھا کہ بتاؤ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ راہب نے کہا تمہاری تو توبہ بالکل قبول نہیں ہوگی، تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ کوئی عالم ہے اس پوری روئی زمین پر؟ اس کو عالم کا پتہ بتایا گیا۔ وہ عالم کے پاس گیا، اس نے جا کے کہا میں نے 100 قتل کیے ہیں، میری کوئی گنجائش ہے توبہ کی؟ تو اس عالم نے کہا تمہارے اور تمہاری توبہ کے درمیان تو کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں، تم اللہ تعالیٰ سے بس معافی مانگ لو، اپنے کام کو، یہ جو تم نے گناہ کیا اس کو چھوڑ دو، اور تم فلاں جگہ فلاں بستی میں چلے جاؤ جہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، یعنی یہ جگہ چھوڑ دو جہاں تم نے گناہ کیے، تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اس بستی میں چلے جاؤ۔ اب وہ بندہ وہاں سے چل پڑتا ہے اس بستی کی طرف جانے کے لیے، توبہ کر چکا ہوا ہے کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب جب موت کا وقت آیا تو عذاب کے فرشتے بھی اتر آئے زمین پر جان نکالنے کے لیے، اور رحمت کے فرشتے بھی اتر آئے۔ اب وہ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جو ہے آپس میں جھگڑنے لگ گئے کہ کس نے جان نکالنی ہے۔ اللہ کے آگے معاملہ پیش ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا زمین کی پیمائش کر لو، کیونکہ وہ چل پڑا تھا انسان نیک لوگوں کی بستی کی طرف، اگر تو اس کی وہ مسافت جو ہے اگر کم ہوتی ہے تو پھر رحمت کے فرشتے جان نکال لیں گے۔ اور اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ سکڑ جائے، اور جب فرشتوں نے پیمائش کی تو وہ جگہ کم نکلی جو جس طرف وہ جا رہا تھا، جس بستی کی طرف، نیک لوگوں کی بستی کی طرف، تو رحمت کے فرشتوں نے اس کی جان نکال لی۔ تو خیر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ انسان خود جب بغاوت کرے، ڈھیٹ بن کے خود سے اپنی چوائس سے جہنم کا راستہ اختیار کرے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، ورنہ اللہ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں، اللہ کی ملکیت ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور ہم سب کو پھر آخر بالآخر اللہ کی طرف ہی لوٹ کر چلے جانا ہے۔ ہمارے تمام معاملات سب کے سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اللہ ہی ہمیں ہر چیز بتا دے گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہمارے سامنے ہمارے ہی اعمال پیش کر دیے جائیں گے، ہمارے اعمال نامے ہم خود پڑھیں گے، اللہ کہے گا لو پڑھو،
اپنا اعمال نامہ جو کچھ دنیا میں کر کے آئے ہو، کیونکہ ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹائے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ خیر پر کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی حالت میں اس دنیا سے لے کر جائیں کہ ہم اسی کے فرما بردار ہوں۔ تو یہاں پر رکوع مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت بہت ہی امپورٹنٹ ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔